بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام ابا عبداللہ وسیط شہدہ کے نام سے مشہور مسلمانوں کے تیسرے امام ہیں جو واقعہ عاشوراء میں شہید ہوئے۔ آپ حضرت امام علیہ السلام فاطمہ زہرا السلام علیہ کے دوسرے بیٹے اور پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے بعد 10 سال منصب امامت پر فائز رہے۔ شیعہ اور اہل سنت تحریکی مصادر کے مطابق پیغمبر خدا نے آپ کی ولادت کے وقت آپ کی شہادت کی خبر دے دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے اور ان سے محبت رکھنے کی سفارش کرتے تھے۔ امام حسین صاحب قصے میں سے تھے، موبائل میں بھی حاضر تھے اور اہل بیت پیغمبر میں سے ہیں جن کی شان میں آیت تحدید نازل ہوئی۔ امام حسین علی علیہ السلام فضیلت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں نقل ہوئی ہیں، جیسے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور حسین چہرہ کی ہدایت اور کشتی نجات میں امام رضا علیہ السلام سے منقول اور معتبر روایت میں آیا ہے جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما سے فرمایا، اسے مجھے دو۔ اسما حضرت امام حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولی اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کیا، حق تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتا ہے علیہ السلام سے تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے بھی سے ہے، بس اس بیٹے کا نام ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھو جس کا عربی میں معنی حسین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا بوسہ دیا اور رو کر فرمایا، میرے بیٹے ایک بری مصیبت تیرے انتظار میں ہے، اور پھر فرمایا، خدایا اس کو قتل ہونے والے پر لعنت کر، اور پھر اسما کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ بات فاطمہ سلام علیہ السلام کو نہ بتانا۔ جب 7واں دن ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے بیٹے کو لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اسما امام حسین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا اور سفید دمبے سے ان کا عقیقہ کیا اور اس دمبے کی ایک ران دائی کو دی۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کے بال اتارے اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا۔ نیز گلوں کو پودا ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے وہ ان کے سر پر ملا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، آپ کا قتل ہونا مجھ پر بہت سخت ہے۔ اسما نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہو، یہ کیسی بات ہے کہ پہلے دن بھی کہیں اور آج بھی اس کی تکرار فرما رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسما، بنی امیہ کے ستمکاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا، خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کرے گا، اس کو وہ شخص قتل کرے گا جو میرے دین میں نہ ڈالے گا اور خدا کا منکر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، خدایا میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے ان دونوں بیٹوں کے لیے وہی کچھ عطا کرنا جو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کے حق میں چاہتے تھے۔ خداوند ان کو دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھتا ہے، اور لعنت کر اس شخص پر جو ان کو دشمن سمجھے۔ 7 سال اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے دور میں ان کے ساتھ تھے، اس دور کی جنگ میں شریک رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی امامت کے دوران ان کے دست بازو بنے اور امام حسن علیہ السلام کی معاویہ سے صلح کی تائید کی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے معاویہ کے مرنے تک اس عہدے پر باقی رہے اور کوفہ کے بازوں میں جب آپ کو بنی امیہ کے خلاف قیام اور شیعوں کی رہبری سنبھالنے کی درخواست کی تو آپ نے انہیں معاویہ کے مرنے تک صبر کرنے کی تلقین کی۔ حضرت امام علیہ السلام کی خلافت کے دوران میں امام حسین علیہ السلام اپنے والد کے نقش قدم پر رہے اور جنگوں میں ان کے ساتھ رہے۔ پھر اس نے معاویہ کے ساتھ اپنے بھائی کی امن و معاہدہ پر قائم رہا اور معاویہ کی جانب سے اسلام میں اصلاح نامہ اور مذاہب کے خلاف یزید کو ولی عہد کی حیثیت سے قبول کرنے کی درخواست پر غور کیا اور وہ اسے قبول نہیں کیا۔ معاویہ کی وفات سے 1 یا 2 سال پہلے اور جب وہ اپنے بیٹے یزید کو گورنی پھر مسلمانوں کی خلافت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام سے اس کی امن معاہدے کے برخلاف تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس صورتحال سے خطرہ محسوس کیا اور عالم اسلام کے بزرگوں کو دعوت دی اور حج کے دوران میں منی کی زمین
میں جمع ہو کر اس پیغام سنی اور دعوت کے بعد مینا میں قریب 700 پیروکار اور پیغمبر اسلام کے 200 ساتھی جمع ہوئے۔ اپنے تقریب کے آغاز میں، جو بعد میں خطبہ مینا کے نام سے مشہور ہوا، معاویہ نے اسے بغاوت قرار دیا اور مینا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ، جس کے کچھ الفاظ یہ ہیں کہ اگر مشکلات میں صبر کرو گے اور اللہ کی راہ میں سختیوں اور اخراجات کو برداشت کرو گے تو اللہ کے مغور آپ کے ہاتھ آئیں گے، لیکن تم لوگوں نے ظالموں کو اپنی جگہ بٹھا کر اپنے پر مسلط کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے امور ان کے سپرد کر چکے ہو۔ تمہارا موت سے ڈرنا اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے ظالموں کو اس پر قادر بنایا ہے۔ معاویہ کی وفات کے فوراً بعد 15 رجب 60 ہجری 22 اپریل 680 عیسوی کو یزید نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ کو امام حسین علیہ السلام، ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا حکم دیا۔ یزید کا مقصد معاویہ کی موت کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونے سے قبل اس شہر کا کنٹرول سنبھال لینا تھا۔ یزید کی فکر خاص طور پر خلافت میں اس کے 2 حریفوں کے بارے میں، یعنی یہ امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر ہی تھے، جنہوں نے اس سے قبل بیعت ترک کر دی تھی۔ ولید بن عتبہ نے ان کو فوراً محل میں آنے کا کہا تاکہ وہ انہیں یزید کے ساتھ بیعت کرنے پر مجبور کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ محل میں آئے اور معاویہ کی موت پر تعزیت کی، لیکن اس اظہار کے ذریعے یزید سے خفیہ بیعت 2 دن کے لیے ملتوی کر دی کہ بیعت عوامی طور پر ہونی چاہیے۔ مروان بن حکم، جو جانتا تھا کہ اگر حسین علیہ السلام اجرا سے رخصت ہو گئے تو وہ جنگ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے ولی سے کہا تھا کہ وہ بیعت کرنے کے فوراً امام حسین کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا انہیں قید کر دیں، لیکن ولی، جو امام حسین سے تصادم نہیں کرنا چاہتا تھا، نیز اور وہ اس شرط سے پیچھے ہٹ گیا اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کو شریعت کے خلاف قرار دیا اور بیعت نہ کرنے پر یزید کی طرف سے قتل کی دھمکی ملنے پر 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ گئے۔ مکہ میں 4 مہینے رہے اور اس دوران کوفہ والوں کی طرف سے حکومت سنبھالنے کے لیے لکھے گئے متعدد خطوط کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل کو ان کی طرف بھیجا۔ مسلم بن عقیل کی طرف سے کوفہ والوں کی تائید کے بعد 8 ذوالحج کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سننے سے پہلے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور اسی دوران حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا بہت بار منصوبہ بھی کیا گیا تھا، اور اس منصوبہ کو جس طرح ہوا کہ جب ابن زیاد کو اطلاعات ملی کہ حضرت امام حسین کا کارواں کوفہ کے نزدیک پہنچا، کوفہ میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتا، تو اس نے غضبناک ہو کر اپنے مشیروں، فوجی اور وزیروں کو دربار میں بلایا تاکہ مشورہ کر سکے، اور تمام درباروں کے سامنے یہ اعلان بھی کر دیا جو شخص امام حسین کا سر لائے گا اسے عظیم انعام دیا جائے گا، اور 7 سال کے لیے ریگ کی حکومت بھی بطور انعام دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی اس کے ایک بندے نے اٹھ کے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، لیکن اے امیر، مجھے اس کام کی تیاری کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے تاکہ میں اپنا پسندیدہ سامان جمع کر سکوں۔ ہاں جی، اس کا نام تھا عبید اللہ۔ ابن زیاد نے کہا کہ 1 ماہ کو تاخیر میں ڈالے گا تو دشمن آپ پر حملہ آور ہو جائے، لہٰذا دشمن کو مہلت دینا جائز نہیں، بلکہ عمر ابن سعد نے کہا کہ 1 ماہ مہلت نہیں دیتا تو 1 رات مہلت دے دے۔ گھر چلا گیا، لیکن اکثریت کے دل میں اس کام سے پریشان اور مضطرب رہتے کہ ابن سعد ظالم نے کس طرح فرزند رسول سے جنگ کو چن لیا۔ عمر سعد گھر گیا، اسلحہ جمع کیا اور دیگر سامان جنگ کے لیے اکٹھا کر رہا تھا، اور مختلف گھوڑے بھی اکٹھے کیے، تو چند لوگ اس کے دروازے پر آئے اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا، اس گروہ سے پوچھا، اور وہ گروہ روتا ہوا اندر داخل ہوا، اور عمر سعد نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، اس طرح پریشان رو رہے ہو، کیا تم پر کسی نے ظلم کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر کمر باندھ لی ہے اور ان سے جنگ کا ارادہ ہے، جبکہ تیرا باپ اسلام قبول کرنے والوں میں تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ کمر بستہ رہتا تھا، اور اسلام کی ترویج میں اس قدر کوشش کی کہ آج تک مذکور ہے، اور اس جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موت آئی، اور تو اسی حکومت کی لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں پیغمبر اسلام کی ایک ہی تو نشانی ہے، اور زہرا اسلام کا ایک ہی تو بیٹا ہے، اور تمام عالم کا وہ امیر ہے، اس قدر عظیم شخصیت کے بارے میں اس طرح قتل پر راضی ہو گیا۔ اسلام کے ارادے سے توبہ کرو، دنیا کی امید ختم کرو، ہمیشہ کے لیے یہ ذلت اپنی دامن میں باقی نہ رکھو۔ عمر بن سعد نے کہا آپ روئے نہیں، مطمئن رہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا،
میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہوں، تو میں یہ کیسے کام کر سکتا ہوں؟ اسلام میں میرے باپ ساتھ کی خدمت کسی سے کام نہیں، میری بات بیوی کسی سے کام نہیں، جنگوں میں نے کبھی پشت نہیں دکھی اور مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ مہاجروں نے انصار نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، لیکن یہ بھی بتا دو کہ فرزند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو گے یا نہیں؟ امام علی کے فرزند سے لڑنے کا پکا ارادہ کر چکے ہو یا نہیں؟ اس قسم کی بہت سی باتیں کی اور روتے رہے، اور اس عمر نے اپنی سر جھکا لی اور امام حسین کے بارے میں سوچنے لگا، اور امام حسین کو قتل کر کے حکومت ری کی لالچ میں قتل نہ کرو۔ کافی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ حقیقت میں یہ ہے کہ ایمانی بھائی اور مخلص دوستوں کی نصیحت کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں نے آنکھوں میں تمہارے بات کو قبول کر لیا۔ دراصل عمر نے مہاجرین و انصار کی اولادوں کی تسلی کی خاطر یہ کہا کہ میں نے تمہاری بات قبول کر لی، لیکن اصل میں اس نے قبول نہیں کی تھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں وار ہو چکے تھے تو ابن زیاد نے ابن سعد کو امام حسین سے جنگ کے لیے بھیجا۔ اس کام کے بدلے حکومت ری دینے کا وعدہ کیا، اور ابن سعد کوفہ سے باہر آیا اور خفیہ طور پر لشکر کو مرتب کیا۔